یہ کیا اصول ہے؟ مثال الحمد سے لے کر والناس تک موجود ہیں. عبارت النص یعنی ظاہر آیات موجود نہیں ہے قرآن میں کہ نبی زندہ ہے. ظاہر آیات کا ترجمہ لفظ بلفظ نہیں ہے کہ انبیاء زندہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہمارا ایمان ہے کہ سارے انبیاء زندہ ہیں، اور اسی قرآن میں ہے. مولوی صاحب ادھر کہہ رہا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ لفظاً بلفظاً کسی آیات ترجمہ نہیں کہ انبیاء زندہ ہے. لیکن جب رب نے ایک اصول بیان کیا، اس اصول کے تحت سمجھ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. بخاری صاحب نے چھیڑ دیا ہے، چھیڑ دیا. سبحان اللہ. اب دیکھیں وَلَا تَقُولُوا عبارت النص ظاہر ترجمہ، تم نہ کہو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے جنہیں شعور نہیں. اب شہید زندہ ہے قرآن کی عبارت النص ہے، اور نبی کا ذکر ظاہراً نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ نے تمہیں سمجھایا جب ادنا زندہ ہے تو اعلیٰ بدرجہ اولا کیا ہوگا. سبحان اللہ. کیا ہے؟ جب امتی زندہ ہے جو شہید ہو کر ہوا ہے اللہ کے راستے میں، امتی شہید زندہ ہے جو امت کے انبیاء کو بدرجہ اولا کیا ہے. دوسرا اصول سمجھیے. رب نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم والدین کو جن کو مات ایک ہی تیری آگا. جب ایک لفظ ناجائز ہے الحمد سے لے کر والناس تک، یہ تو نہیں کہ لا تضربوا، تم مت مارو. مارنے کا الفاظ اور ترجمہ نہیں ہے. اگر من بندہ سمجھ سکتا ہے جب جھڑکنا حرام ہے تو مارنا بدرجہ اولا حرام ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى. بنی اسرائیل کا اب سمجھیں، بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، جو امت ہے، جو اولیاء ہیں، ان اولیاء سے کم درجے میں. بنی اسرائیل کا ایک شخص، ایک مرید گھر سے نکلا ایک ولی کی زیارت کے لیے. سبحان اللہ. اس طرح تم آئے ہو ولی کی زیارت کے لیے. سمجھیے مسئلے کو. تو کیا ہوا؟ ارسل اللہ علی مدرجتہ ملکان، اللہ نے فرشتہ بھیجا. سبحان اللہ. راستے پر کھڑا کر دیا. اب بنی اسرائیل کے ولی کے لیے ایک محبت کرنے والا جا رہا ہے ملاقات کے لیے، وہ بنی اسرائیل کا ولی ہے. اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، وہ کھڑا ہوا اس بندے کے راستے پر. جب وہ بندہ اس فرشتے سے گزرنے لگا، فرشتے نے کہا این تريد، کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ قال اريد اخلي في هذه القرية، اس نے کہا اس بستی میں ایک ہستی ہے، اس کے دیدار کے لیے میری آنکھ ترستی ہے، کیونکہ اس پر ہر وقت اللہ کی رحمت برستی. یہاں پر ایک اللہ والا رہ رہا ہے، اس کی ملاقات کے لیے میں جا رہا ہوں. اس نے دوسرا سوال کر دیا، دروازہ بند کر دیا، کچھ اور نہ کہے کہ اور کام کے لیے جاتا. حل نہ کروں کیا تیرے لیے اس پر کوئی لین دین ہے، کوئی احسان ہے، اس لیے جا رہا ہے؟ قال لا انی احببته فی اللہ، اس نے کہا صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے رضا کوئی کم نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، صرف وہ اللہ والا ہے، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں.
جو انسانی شکل میں آیا ہوا فرشتہ تھا اس نے تعارف کرایا. ذات انسان لگ رہا تھا, انسانی شکل میں آیا تھا, اس نے کہا انی رسول اللہ الیک, انی رسول اللہ الیک, میں اللہ کی جانب سے تیرے پاس آیا ہوں, اللہ کا قاصد ہوں. بستی میں کوئی جانتا نہیں ہے, کوئی پہچانتا نہیں ہے, اور جب اللہ کی ولی کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہے, زیارت کی طرف جا رہا ہے, ملاقات کی طرف جا رہا ہے, تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں, آسمان سے فرشتے آتے ہیں. میں فرشتہ ہوں, انسان نہیں. اللہ نے مجھے بھیجے تیرے طرف, الیک, تیرے طرف. اللہ کا ایک سندیش اور پیغام لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح تو میری رضا کے لیے میرے ولی سے پیار کرتا ہے, اسی طرح خدا تجھ سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ لیا؟ اگر بنی اسرائیل کی ولی کی ملاقات کے لیے ایک بندہ گھر سے روانہ ہو جائے تو اللہ فرشتہ بھیجے, اور امام الانبیاء کی امت میں ولی کی زیارت کے لیے کوئی بندہ گھر سے روانہ ہو جائے, سبحان اللہ. تم خود سمجھو اس مسئلے کا. تم گھر سے آئے ہو اس حدیث کے روشنی میں, جو اللہ کے ولی سے پیار کرتا ہے, اثر وہ اللہ کے محبوب ہے. سبحان اللہ. اللہ کے جو اللہ کے اولیاء سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں. بس ختم حدیث بات. اس حدیث سے ایک نکتہ, وہ جو فرشتہ آیا تھا, حدیث بات مشکاہ شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی حوالہ موجود ہے سند کے ساتھ. وہ آیا تھا انسانی شکل میں, انسانی شکل میں. اس نے سوال کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں, خاص کر ہمارے علاقے کے لوگ, کہ نبی نور نہیں ہے. ارے تیرا دلیل کیا ہے؟ کیونکہ نور اور بشر میں تضاد ہے. کیا ہے تضاد؟ یہ جمع ہو سکتے ہیں. نور اور بشر میں تضاد, ضدیت ہے. جس طرح پانی اور آگ, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جمع ہو جائے؟ یاد رہے, نور اور بشر میں ضدیت نہیں ہے, یہ جمع ہو سکتے, جمع ہو سکتے کہ نور بھی ہو اور بشر. اب یہ جو فرشتہ آیا تھا, ارسد اللہ علی مدرجتہ ملکن, ملکن کا لفظ ہے, اللہ نے اس کے راستے پر فرشتے کو بھیجا. اب یہ مولوی صاحب بتاؤ, فرشتہ بشر ہے یا نور؟ سارے فرشتے نور. جب فرشتہ انسانی بشری شکل میں آ سکتا ہے تو امام الانبیاء بدرجہ اولا نور ہو کے بشر شکل میں آ سکتا ہے. سبحان اللہ. حق ہے. یہ ہمارا نظریہ سمجھو. امام الانبیاء نور علی نور اور افضل البشر ہے, افضل البشر ہے. بس ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے, اللہ جل جلالہ اس کامل ولی کے صدقے ہم سب کے نیک جائز مقاصد پورے فرمائے. اللہ جل جلالہ ہمارے والدین کی بخشش فرمائے. اللہ جل جلالہ جنہوں نے کوشش کاوش کی ہے اس لنگر کے لیے, اس اہتمام کے لیے, اللہ سب کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمائے بز میں آیت پہ لاکھوں سلام. یہاں بڑے ہم یہاں مدینے میں میرے نبی سنے, ہم یہاں پڑے
مدینے میں میرے نبی سنے ان کی آداب سے بات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کو سلام شمائے بغلے ہدایت پہ لاکھوں سلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك على امام الانبياء کے بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں بارگاہ میں قبول منظور فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جل جلالہ ہم سب کو اولیاء کرام کے ساتھ یا اللہ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اولیاء کرام صالحین کے راستے پر چلا